بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں، مغفرت اور عنایات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازشات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی عبادات اور مغفرت کی کئی چیزوں کو رکھا ہے۔ رمضان کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت، ایک اہم سنت سحری کا کھانا کھانا ہے۔ باری تعالیٰ کی رحمت تو دیکھیے، اللہ کا انعام اور اکرام تو دیکھیں، اللہ کی رحمتوں کے نظارے تو دیکھیں۔ رمضان کے اندر رب کی رحمتیں برس رہی ہے، بس لینے والا بندہ ہونا چاہیے۔ کھانا انسان کی ضرورت ہے اور انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کھانا کھاتا ہے۔ سحری کا کھانا روزہ رکھنے کے وقت میں، صبح صادق کے وقت جو روزے کی نیت سے کھانا کھایا جاتا ہے اسے سحری کا کھانا کہتے ہیں۔ اور یہ انسان اس لیے کھاتا ہے تاکہ پورا دن اسے بھوک اور پیاس کی شدت محسوس نہ ہو، اسے بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس نہ ہو، اس لیے وہ اپنی ضرورت سمجھ کے کھانا کھاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اس کھانے کو ایک اہم عبادت قرار دیا اور اس کے اوپر ثواب کو رکھا اور اس کو برکت کی چیز فرمایا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا، سحری کا کھانا کھایا کرو، فإن فی السحور برکۃ، اس لیے کہ سحری کے کھانے کے اندر برکت ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے، جو چیز آپ کو دی ہے، اس چیز کے اندر اللہ کی طرف سے غیبی مدد شامل ہو جائے اور اس چیز سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے، اسے برکت کہتے ہیں۔ تعداد کے اندر بہت زیادہ کوئی چیز پڑی ہے لیکن اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ بے برکت والی چیز ہے۔ تعداد کے اندر، گنتی کے اندر کوئی چیز بہت کم نظر آ رہی ہے لیکن فائدہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، یہ ایک برکت والی چیز ہے۔ مثال سے آپ اس کو یوں سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے اور آپ کے علم میں اللہ برکت عطا فرمائے، تو اس علم سے جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے گا، بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے اندر دینیات پڑھانے کی صلاحیت ہے، آپ بہت بڑے کوئی عالم یا مفتی قاضی نہیں ہیں بلکہ آپ صرف نارمل سے عالم ہیں اور آپ کو دینیات پڑھانی اچھی طرح آتی ہے۔ آپ مکتب میں بیٹھ گئے اور آپ سے مکتب میں 15، 20، 25، 50 بچوں نے قرآن شریف پڑھا، اور یہ 50 بچے جو آپ سے قرآن شریف پڑھے تھے، جنہوں نے آپ سے ناظرہ پڑھا تھا، یہ آگے کسی ادارے میں گئے اور وہاں جا کر کوئی حافظ بنا، کوئی عالم بنا، کوئی قاری بنا، کوئی مفتی بنا، کوئی قاضی بنا، کوئی شہر کا خطیب و امام بنا، کوئی کسی اور منصب پہ فائز ہوا۔ یہ جتنے بھی بچے آگے دنیا میں کام کریں گے، آگے شاگردوں کو پیدا کریں گے، ان سب کا ثواب بھی آپ کے کھاتے میں آتا رہے گا۔ یہ آپ کے علم کی برکت ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا اور آپ نے اس مال سے
کوئی ایسا خیر کا کام کیا اس سے مخلوق کو خوب فائدہ پہنچ رہا ہے. آپ نے کہیں کنواں بنوا دیا، کہیں کسی جگہ پر غریبوں کے لیے سرائے بنوا دی، کسی جگہ مسجد بنوا دی، یا کوئی اور رفائی کام کر دیا جس سے عام مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ آپ کے مال میں اللہ نے برکت دی ہے کہ آپ کے مال کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ برکت کی مثالیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کے کھانے کے اندر برکت دی ہے. جب بندہ سحری کا کھانا کھا لیتا ہے تو پورے دن روزہ رکھنے میں اس کے پاس ایک ہمت ہوتی ہے، ایک قوت ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کا احساس کم ہوتا ہے. سحری کا کھانا ضرور کھانا چاہیے. اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو 1-2 کھجور ہی کھا لو، 1-2 گھونٹ پانی ہی پی لو، لیکن سحری کا کھانا چھوڑنا کسی حال میں نہیں ہے. اتنی عظیم سنت ہے اور اتنا عظیم کھانا ہی ہے. حدیث کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا ولو بجرعۃ من ماء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سحری کیا کرو اگرچہ 1 گھونٹ پانی کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ نے رات کو لیٹ کھانا کھایا ہے، آپ کو بھوک نہیں ہے، سحری کے وقت آپ اٹھے، آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہی ہے، بھوک نہیں لگی ہوئی ہے، تو آپ سحری کی نیت سے 1 کھجور کھا لیں یا 2 کھجور کے دانے کھا لیں اور اوپر 1-2 گھونٹ پانی پی لیں، آدھا گلاس پانی پی لیں. اتنا ہی کر لیں، لیکن ضرور کریں، بالکل نہ چھوڑیں. وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِّن مَّاءٍ، جرعۃ 1 گھونٹ کو بولتے ہیں، ماء پانی کو بولتے ہیں. 1 گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو لیکن سحری کی نیت سے ضرور پیو. ایک اور حدیث ہے ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان یصوم فلیتسحر ولو بشیء. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزہ رکھنے کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ سحری کے اندر کھا لے. جس کو روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، جو روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہے، جو روزہ رکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کچھ نہ کچھ سحری کے وقت میں کھا لے. اگر کچھ بھوک نہیں ہے تو 1-2 کھجور ہی کھا لے، لیکن کھائے ضرور. اور کتنا عظیم کام ہے سحری کا کھانا کہ جس سحری کے کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون او یستغفرون للمتسحرین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں سحری کا کھانا کھانے والوں کے لیے. کتنی عظیم چیز ہے. سحری کا ہم کھانا کھائیں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بھوک پیاس کو مٹانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مغفرت کے وعدے کر رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے مغفرت کی دعا، کتنی عظیم چیز ہوگی سحری. اس لیے ایک مسلمان کو، روزہ رکھنے والے کو سحری کے وقت میں اٹھ کر سحری ضرور کھانی چاہیے. لیکن سحری کے وقت میں ہم صرف کھانے پینے پر بھی دھیان نہ دیں، بلکہ کھانے پینے کے ساتھ عبادت پر بھی دھیان دیں، دوسری نیکیاں کمانے کی بھی کوشش کریں. سحری کے وقت اٹھ کر کے
کھانے سے پہلے یا بعد میں 2-4 رکعت جتنی اللہ توفیق دے تہجد کی نماز پڑھیں، پھر قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر سحری کے وقت میں دعائیں کریں۔ سحری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری وقت میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہم سحری کے وقت میں اٹھ کر سحری کر کے خوب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے آل و اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، پوری امت کی بھلائی کے لیے، پوری امت کے لیے خیر کو مانگیں اور بھلائیوں کو مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں بار بار رمضان نصیب فرمائے اور ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔